آپ کا موبائل چوری ہوتا ہے، آپ کے پیسے چوری ہوتے ہیں، آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے تو تھر تھلی پہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک مرتبہ دل گم ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی پیسے رکھ کر بندہ بھول جائے نا تو جہاں نہ بھی رکھے ہوں بندہ ادھر بھی دیکھتا ہے، اورے اتھے ہی رکھے ہوں گے، اورے اتھے ہی رکھے ہوں گے، حالانکہ اس کو کروڑ % یقین ہوتا ہے میں اتھے نہیں رکھے، پھر بھی لبدا ہے اورے اتھے لب جان، رکھا نہیں ہوتا لیکن کہنا اورے اتھے لب جائے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے، اچانک دل گم ہو گیا، ایسے جان پر بن گئی، اور دل بھی امام احمد رضا کا ہے، اس کا دل ہے جس کو ایک مرتبہ دورہ پڑا، دل کا دورہ بائی پاس ہونے لگا تو دل میں تکلیف ہوئی، طبیبوں نے کہا بائی پاس ہوگا، فرمایا کرو، فرمایا لو شق قلبی وجعل نصفین، فرمایا میرے دل کے اس کو کھولو، اس کے دو ہی ٹکڑے، ایک پہ رب کا نام ہے، ایک پہ رب کے حبیب کا نام لکھا ہوا، عشق محبت، عشق محبت۔ اب میں اعلیٰ حضرت کی آپ سے بات کروں، بیٹھے بیٹھے دل گم ہو گیا تو بیٹھے بیٹھے کہتے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، خدا کے بندو سے اعلیٰ حضرت باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے دل اعلیٰ حضرت کا تو ہر بندہ لب بھی تو نہیں نہ سکتا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، نہ باہر سے کوئی اندر آیا نہ اندر سے کوئی باہر گیا، تو پھر میرا دل کدھر چلا گیا؟ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا۔ اب جن کو اعلیٰ حضرت نے کہا دل ڈھونڈو، وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے ڈھونڈا، انہوں نے پہلی جو حاضری پیش کی سیدھا بغداد شریف چلے گئے، تو وہاں جا کے دیکھا، غور و فکر کیا تو کہا نہیں ادھر نہیں ہے دل۔ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں گئے، ادھر بھی نہیں، محبوب الہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں بھی نہیں، حضرت نظام پاک کے پاس سے ہو کر امیر خسرو کے پاس گئے، صابر پیا کے پاس گئے، کوئی درگاہ نہ چھوڑی لیکن انہیں اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا۔ وہ جو اللہ کے بندے تھے ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا، جس طرح ہماری کوئی چیز گم ہو جائے نہ مل رہی ہو تو ایک بندہ کہیں آ کر کہتا ہے یار میرے کہنتے ایک واری اوتھے چلے جاؤ، اوتھے لب لو، ہو رہے اوتھے ہوئے نے، میرے کہنتے ایک واری ویکھ لو۔ ان اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کہنے لگا یار ایک واری میرے کہنتے مدینے چلے جاؤ، انہوں نے حاضری پیش کی مدینہ منورہ، تو وہ دل ادھر تھا، وہ واپس آئے تو لڈیاں، لب گیا دل گما تھا اعلیٰ حضرت کا اور کوئی ڈھونڈ کر لایا۔ اب سنیے، یہ تو بریلی والے بھی کہتے ہیں کہ لکھا رضا نے ہے، سمجھایا امام خادم رضوی نے ہے، یہ تو بریلی والے۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا۔ وہ جدو لب کے لے کے آئے نا کہنے لگے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل۔ کیسے پتہ چلا؟ کتھے لبیا نے؟ وہ کہتے در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ وہ کیسا دل ہے کہ جس دل میں عظمت ابو بکر بھی ہے، عظمت عمر بھی ہے، عظمت عثمان بھی ہے، عظمت حیدر کرار بھی ہے، اور تعظیم معاویہ بھی ہے، اور عشق ابو سفیان بھی ہے۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا۔ اے احمد رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کبھی 7 مہینے میں قرآن یاد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ لکھنے والے نے کسی نے خط لکھا، حضرت مولانا حاجی حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب، حافظ نہیں تھے آپ، حافظ نہیں تھے۔ خط آیا، شعبان کی 29ویں تھی،
آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا. لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں. فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے, ایک پارہ تلاوت کرتے بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے. جب 30ویں تراویح آئی تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول رکھا تھا. کوئی 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوتا ہے. اچھا اور اوپر جائیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں, ان کے ایک شاگرد ہیں, 2 شاگرد مشہور ہیں, امام ابو یوسف اور ایک امام محمد بن حسن شیبانی. یہ چھوٹے تھے جب امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے, داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے لوگوں کو قریب رکھنے سے تھوڑا سا بچتے تھے, کہتے کہ اور پڑھ کے آؤ, جب تھوڑی جوانی آ جائے تب مت درسگاہ میں بیٹھنا. امام محمد بہت بچپن میں ہی علم کے طلبگار تھے, شوق زیادہ تھا, آئے اور کہا کہ حضور آپ کی درسگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں. امام اعظم نے دیکھا کہ یہ ہٹتا نہیں جاتا نہیں تو ایک شرط لگا دیا, کہا بیٹا میں اسی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے, کیا تو حافظ ہے؟ کہا نہیں حافظ تو نہیں. امام اعظم نے کہا کہ اس کو چھٹی کریں, حفظ کرنے میں جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد آئے گا. امام محمد بن حسن شیبانی چلے گئے, یعنی دل میں بات تو رہی کہ درسگاہ میں بٹھایا نہیں, چلو ٹھیک ہے, جا کر کے پھر 8 دن کے بعد واپس دوبارہ آئے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا پھر آ گئے تم, میں نے تمہیں بھیجا تھا. امام محمد بن حسن کہتے ہیں حضور پورا قرآن حفظ کر کے آیا ہوں. آپ نے 8 دن قبل کہا تھا اس 1 ہفتے میں حفظ قرآن کر کے آیا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے, وہ جس کے سینے میں چاہے اتار دے. اور یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے. یہ تو میں دنوں کی تعداد بتا رہا ہوں, کوئی مہینے میں, کوئی 6 مہینے میں, کوئی سال, 3 سال, 8 دن. مولا اگر چاہے تو منٹ میں بھی کسی کے سینے میں اتارے, یہ اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, وہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار, قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ رہا, جو تابعین کا عقیدہ رہا. ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں, ہر کتاب سے. دیتے کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں, کوئی کتاب نہیں. آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے. یہ میرا چیلنج ہے, اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے. میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت, ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے. اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے, کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں, کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں. مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں, سب خرد برد ہو گئے ہیں. کبھی پنڈتوں نے بدل دیا, کبھی پادریوں نے بدل دیا, کبھی یہودیوں کے حکیموں نے بدل دیا. جیسے جیسے موقع آتا رہا وہ اپنی مقدس کتابوں کو بدلتے رہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ سے محفوظ رکھا ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکا. اب آؤ اصل موضوع پر میں آ جاتا ہوں, اس لیے کہ شاید یہ وقت بھی ناکافی ہو جائے گا. آج اس بات کو نوٹ کر کے چلے, میں جواب دے رہا ہوں. جن لوگوں کو قرآن کی 26 آیتوں سے تکلیف ہے, میں وہی 26 آیتیں پھر سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تمہاری تکلیف اور بڑھے اور بڑھے اور مومنوں کے دل میں نور اور زیادہ ہو, کیونکہ قرآن کی آیت ہے, ہم سنیں گے ایمان بڑھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا 1 حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں. کتنے؟ 1 حرف پڑھو تو 10 نیکیاں. اب یہ 26 آیتوں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے حرف ہیں, اب کاؤنٹ کریں گے تو ہزاروں نیکیاں ہیں. اور مومنین کے لیے یہ ثواب ہی ہے, اور ان لوگوں کے لیے اگر تکلیف ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. میں سمجھاتا ہوں, اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اچھوں کو نہیں آ پاتے, پلے نہیں پڑھ پاتے ہیں, لیکن میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں. بزرگوں سے, اساتذہ سے جو سنا اشعار یا تشریح وہ آپ کے سامنے منتقل کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. مطلب یہ ہے دل آدھا, دشمنوں کے دل کو تیز نمک کی دھن ہے. تیز نمک پایا جاتا ہے,
تیز نمک کیا ہوتا ہے؟ یہ نمک زبان پر رکھو گے تو 2 گھنٹے جلتی رہے گی زبان. ایک تیز نمک ہوتا ہے, وہ تیز نمک جلدی کوئی چکھتا نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دشمن ایسے ہیں ہمارے, ان کو تیز نمک کھانے کی عادت ہے, ان کو تیکھا تیکھا کھانے کی عادت ہے, تو پھر تم انہیں میٹھا میٹھا کیوں کھلاؤ گے؟ کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرمائے خامہ کہتے ہیں قلم کو, احمد رضا تمہارا قلم اور تھوڑا سا نمک چھڑکتا رہے تاکہ ان کو تیز کھانے کی جو عادت ہے وہ ملتی رہے. آج اگر 26 آیتیں کسی کو کچو کے لگاتی ہیں, پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں, تو ہم اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی برکت سے اور تلاوت کریں گے اور تلاوت کریں گے. میں اپنی تقریر کے اخیر میں یہ عرض ضرور کہوں گا کہ یہ 26 آیتیں میں نے اس کو پورا ایک بینڈ بنایا ہے, ایک کتاب انشاءاللہ العزیز شائع بھی ہوگی اور ہر گھر میں تقسیم بھی ہوگی. تم بھی پڑھو, ان تک بھی پہنچاؤ, تاکہ یہ آیتیں بار بار دیکھیں اور پھر وہ محسوس کریں جنہیں ہم حذف کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ آج ان چھوٹے مسلمانوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے. آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, تو کسی اور کو بھی اللہ نے مرتبہ دیا, کسی اور کے مرتبے کو بھی بیان کریں. صرف آپ کے پاس ہی فضیلت نہیں, کسی اور کے پاس بھی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کو بھی بیان کریں, قبول کریں. آج آپ ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں, دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں, تم کدھر آ گئے. ایک انجینئر سے آپ کو چیز ڈیزائن کریں, دوسرے کو دکھائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز. مذاق بنایا ہوا ہے. آپ دوسرے کا مقام سمجھیں, وہ بھی ڈاکٹر ہے. آپ کسی اور کی بات کو بھی لیں, اس کے اندر بھی کوئی مرتبہ ہے. یہ کون سی دنیا ہے جس میں کوئی شے نہیں, بس میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ انداز درست. اور سنو نا یار, یہ میرے نبی پاک کی شان ہے کہ کائنات میں نبیوں کے امام رسول پاک ہیں. پر کسی نے حضور سے کہا یا خیر البریہ, حضور نے فرمایا مجھے نہ کہو, یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے. ایک مقام پہ کہا میری اور جناب موسیٰ کی شان کا مقابلہ اس طرح نہ کرانا کہ حضرت موسیٰ کی شان گویا گھٹے. رسول پاک نے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بیان کیا, جناب یوسف کا مرتبہ بیان کیا, حضرت صدیق کی شان بیان کی, سیدنا فاروق کی عظمت بیان کی, حضرت عثمان کو حیا والا کہا, مولا علی کی عظمتیں بیان کی. نبی کریم علیہ السلام نے جناب عمار ابن یاسر کی شان بیان کی, ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا. اور کریم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. یہ عظمتیں بیان کرنے کا طریقہ میرے نبی پاک کا. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی, آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی. حضور نے کہا یتیم کی پرورش کرو گے تو یہ ملے گا, بیواؤں کا خیال رکھو گے تو یہ ملے گا, مسکین کو یہ ملے گا, استاد کی یہ شان, باپ کی یہ شان, بیٹی کی یہ شان. نبی پاک تو عظمتیں دیتے, دوسروں کا مقام و مرتبہ سب سے بڑے ہو کر. حضور اگر دوسروں کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عظمت کا کیوں خیال نہیں رکھتے؟ ہم ایک دوسرے کی شان کو کیوں بیان نہیں؟ وہ ایک جگہ پہ میں موجود تھا تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا, اس نے کہا جی تسی مدرسے جڑے بچے پڑھاندے انہوں ڈاکٹر کیوں نہیں بناندے, انجینئر کیوں نہیں بنتے مدرسے کے بچے, مدرسے کے بچے جو ہیں یہ پائلٹ کیوں نہیں بنتے؟ تو میں نے ان سے کہا آپ مجھے بتائیں جو بچے میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ عالم دین کیوں نہیں بنتے؟ جو میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ ڈاکٹر سے کبھی کسی نے کہا تو ڈاکٹر ہے انجینئر کیوں نہیں پوچھا کبھی؟ پائلٹ سے آپ نے کہا جناب تو پائلٹ ہے ڈاکٹر کیوں نہیں؟ عجیب بیوقوفی ہے نا بھئی. یہ الگ ایک تعلیم ہے, ایک الگ سکول آف تھاٹ ہے, یہ باقاعدہ ایک ڈگری ہے. آپ پاگل ہیں؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھو وہ پائلٹ کیوں نہیں, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدرسے کا طالب علم ڈاکٹر کیوں نہیں. پوچھیں آپ, یہ الگ ایک ڈگری ہے, اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہے. جب بچہ درس نظامی کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو نے شیخ الحدیث بننا ہے, شیخ القرآن بننا ہے, شیخ الفقہ بننا ہے, فقہ میں تخصص کرنا ہے, حدیث میں کرنا ہے, تفسیر میں کرنا ہے. یہ الگ ایک پورا شعبہ ہے. امت کو اپنی رہنمائی کے لیے اگر ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہے تو عالم کے مشورے کی ضرورت نہیں. تو عجیب فلسفہ ہے نا جی. اور روز جس کا جی چاہتا ہے وہ ٹی وی آ کہتا ہے جی مدرسوں میں بچے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے. آپ مجھے بتائیں میڈیکل کے بچے عالم کیوں نہیں بنتے؟
मेडिकल के बच्चे पायलट क्यों नहीं बनते? मजाक बना रखा है आपने। बाकी ये है कि आप हमारे पास आए, मदरसों के बच्चों के पास बैठे, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अभी तो इन बच्चों को भी अपनी शान का नहीं पता इनकी कितनी है। आप इनके पास आके बैठे, इंशाल्लाह किसी डॉक्टर से कम नजर नहीं आएंगे, किसी लेक्चरार से छोटे नजर नहीं आएंगे। इंशाल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। तो मेरे अजीज, आजिज़ी करें, दूसरे के वजूद को तस्लीम करें, उसके वजूद को कबूल करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, मुझे है। ये हमने तामीरात की हैं तो आपने बाकायदा नक्शा नवीस बुलाया है, नक्शा नवीसों के साथ मीटिंग की है, जिसकी ज़रूरत है उसको बुलाया है। हर शोबे का बंदा उसकी कदर करें, उसका एहतराम करें। बल्कि वो शख्स जो सिर्फ एक स्विच लगा देता है ना, जिसको आप इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, ओए कह के आवाज़ देते हैं, शान उसकी भी बड़ी ज़्यादा है। इसलिए कि अगर वो रोशनी ना करे तो फिर भी निज़ाम चल सकता। तो ज़िंदगी में आजिज़ी करें, दूसरों के वजूद को कबूल करें, थोड़ा सा अपनी ज़ात से ऊपर उठ के भी सोचें। सारे महकमे ही हमारे हैं, सारे इदारे ही हमारे हैं, इन सब से प्यार करें, किसी के बारे में अपनी राय को कभी कमज़ोर ना करें। तो ये बच्चे ने क्यों किया, एक किताब में मैंने वाक़या पढ़ा, और ये हसद के बाब में किताब, बल्कि हमारी किताब जो मकतबतुल मदीना किताब हसद है, उसके अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। एक बच्चा था, उसकी उम्र 10 साल थी और उसकी बहन की उम्र 6 साल थी। उस बच्चे ने अपनी बहन को बाहर लेके गया और नहर में धक्का दे दिया। बच्चे को पता चला तो बच्चे को तो अब 10 साल तब मिनी गिरफ्तार किया या जो भी किया, माँ बाप को बताया, बच्ची का इंतकाल हो गया। जब बच्चे का इंटरव्यू लिया ना कि ये वजह क्या बनी, तुमने अपनी बहन को क्यों धक्का दिया, बोला जब मैं छोटा था ना सारा घर वाले मुझसे प्यार करते थे, अल्लाह, और जब से ये आई है मुझे कोई पूछता नहीं है। यानी हसद के बाब में ये लिखा कि बच्चों को प्यार करने में भी इक्वालिटी रखें। ये बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना, अब्बू कहते हैं ये बच्चा मेरा है, ये मेरी जान है, बाकी मेरे नहीं है, ये मेरा, ये नहीं करना चाहिए। माँ कहती बेटी मेरी है, ये हम अनइंटेंशनली बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं, उनके दिमाग में हसद डाल रहे हैं कि अब्बू इसको चाहते हैं मुझे नहीं चाहते, अम्मी इसको चाहती है मुझे नहीं चाहती। अच्छी जब से छोटी आई है ना, अच्छा आप देख लें, ये हर घर में तकरीबन होता है, छोटे बच्चे को बड़ा बच्चा मारेगा, ऐसे ही। अच्छा वो हमें नहीं पता चल रहा होता। अच्छा दोनों को बात करना नहीं आ रही, इतनी भी एज होगी ना कि एक 4 साल का, एक 2 साल का, 1 साल का, आप देखें वो जब कोई नजर नहीं आएगा उसको मार देगा, रिएक्टिव होता है। क्योंकि वो देखता है सारे खिलौने पहले उसको मिलते हैं, जैसे ही घर में कोई आता है उसको प्यार करता है। और यही प्रोटोकॉल थोड़े अरसा पहले मेरा था। तो ये बड़ी बारीक बात है। हसद के बाब में यहाँ तक लिखा कि बच्चों में तोहफे तकसीम करने में भी, बल्कि यहाँ तक किताबों में लिखा कि ठीक है विरासत में बेटे का डबल है, तोहफे में थोड़ी डबल है। लोग बाज़-औक़ात बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ज़्यादा लेकर आ रहे होते हैं, बच्चियों के लिए कम। किताबों में ये लिखा कि घर पे आए तो पहले बच्चियों से शुरू करें तोहफा देना, ठीक है। तो यहाँ ये देखना होगा कि हमें बच्चों को यहाँ तक किताबों में लिखा है, सवाल में कितना खूबसूरत हमारा मज़हब है, मैंने पढ़ा कि बोसा देने में भी, किस करने में भी बच्चों में इक्वालिटी करें। अच्छा ये भी नेचुरली है कि एक बच्चा अच्छा लगता है, होता है, फरमाबरदार होता है, प्यारा, लेकिन यहाँ ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है एज अ बाप, यानी वालिद और वालदा, ये मैं पेरेंट से बात कर रहा हूँ, बड़े भाई बहनों से बात कर रहा हूँ, कि छोटे बच्चों को ये एहसास ना होने दें कि ये तो मेरा है, ये तो प्यारा है, ये तो बेकार है। ये जुमले आप आपस में लड़ाई पैदा कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई घर में ही हादसा ना हो जाए। ये वाकया हुआ ना, बल्कि मैंने एक बार पहले भी अर्ज किया था, मिसाल के तौर पर जो भाई होते हैं ना, अच्छा 2 किस्म के भाई होते हैं, और पर्सनली मेरा एक तजर्बा हो सकता है रॉन्ग, अच्छा सब जगह इंप्लीमेंट नहीं होता होगा। जिन भाइयों में उम्र में फ़र्क ज़्यादा है ना, उनमें प्यार और अदब ज़्यादा होता है। जो करीब के होते हैं उसमें लड़ाई ज़्यादा होती है। अच्छा ये तजर्बा है हर किसी के साथ ही। मैं ऐसे 2 भाइयों को भी जानता हूँ जिनमें 2 साल का फ़र्क है, लेकिन दोनों में बेइंतहा प्यार है। तो ये हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ये होता है। तो उस पर वालिद को ये करना चाहिए। मैंने कोशिश की है, प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ आपको, कि आपने अपने छोटे बेटे को कोई तोहफा देना है, आप तो वालिद हैं ना, आप तोहफा दोनों बेटों को देना है, तो आपको तो वो आपका बेटा आपसे तो मोहब्बत करता ही है, आपको पता है बड़े भाई से नहीं कर रहा, आप कोशिश करें ये तोहफा बड़े भाई को देख, बोले आप अपनी तरफ से दे दो। अब जब बड़े भाई ने अपनी तरफ से कोई गिफ्ट छोटे भाई को देना है ना, तो क्योंकि बाप का काम ये है, क्योंकि हमने दुनिया से भी जाना है, अच्छा हम पर बुढ़ापा भी आना है, एक वक्त आएगा कि मैं इन दोनों बच्चों की जरूरत होगी, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, तो मेरी खिदमत कब करेंगे? पहले मैं दोनों को तो एक यूनिट बना दूं ना, ये यूनिट होंगे तो मेरी फैमिली जो है वो उसका ट्री सही रहेगा। तो ये भी हमने करना होता है, वरना बाज़ औक़ात एक को अप्रिशिएट, दूसरे को डिमोरलाइज, इस तरह करके भी हम फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं।